من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا اخلاق شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کے دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ اور آخری عشرہ چل رہا ہے. ایک ہفتہ بھی اب اس مبارک مہینے کا ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس ماہ مبارک کی جتنی فضیلتیں جتنی برکتیں بیان کی ہیں، ان برکتوں اور فضیلتوں کے علم سے ہم بہراور ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کتنی فضیلتیں ہیں اور کتنا ہم اس مہینے کی فضیلتوں کو حاصل کر رہے ہیں. وہ ہمارا اپنا نجی معاملہ ہے. ہم اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ ہمارا کون سا عمل ہمیں کس مقام تک پہنچانے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے. اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جن لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے یا جن لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے تربیت کے ختم ہو جانے کے بعد یا ٹریننگ کے مکمل ہو جانے کے بعد اس شخص کی زندگی یا اس جماعت کی زندگی جو تربیت دی گئی ہے اور ٹریننگ دی گئی ہے اسی کے مطابق گزرے گی. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ کسی ادارے کے اندر جائیں، کسی کمپنی کے اندر جائیں، کسی کے پاس جائیں تو اپنے کچھ شرائط بتائے گا، کچھ چیزیں بتائے گا، آپ کو سکھائے گا اور اس سکھانے کا معاوضہ آپ سے نہیں لے گا تاکہ آپ اس کے لیے مفید ثابت ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہمیں بتایا تھا. اس مقصد کی یاد دہانی کے لیے، اس سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پہلے ہی نبی بھیجا تاکہ دنیا کے اندر جو نسل آئے اس نسل کے چلنے کے لیے، اس نسل کے زندگی گزارنے کے لیے قوانین پہلے سے موجود ہوں اور ان قوانین پر عمل کرنے کا طریقہ بتلانے والی ایک شخصیت بھی ہو. اسی واسطے سیدنا آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. نسل انسانی جب چلنے لگی تو آدم علیہ السلام نے انہیں بتایا کیا کھایا جائے گا، کیا پیا جائے گا، عبادت کیسے کی جائے گی، رہن سہن کا طریقہ کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجنے سے پہلے قانون کے جانکار کو اور اس پر عامل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا. اور انسان کی ایک فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس سے خطا ہو، اس سے غلطی ہو اور اس غلطی کا وہ اعتراف کرنے لگے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. خطا سے کوئی
آگے نہیں جا سکتا کہ اس سے خطا ہی نہ ہو، غلطی ہی نہ ہو، گناہ بھی نہ ہو۔ ایسا کوئی انسان دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ جتنے انبیاء آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، وہ غلطی کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نگرانی ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطا کروائی، دنیا کے اندر بھیجا، اور آدم علیہ السلام کو وہ دعا سکھائی جو ہر نماز میں اور تقریباً ہر بچے کو یاد ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم یہ دعا اس واسطے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیا، یعنی میں نے گناہ کر دیا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار ثابت اللہ کے پاس کرے اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ آپ اگر مجھے نہ معاف کریں گے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ کی منشا ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً بندہ کہتا ہے استغفر اللہ، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو چیزیں کہنا چاہیے آدمی کو نیکی کے کرنے کے بعد، ایک الحمدللہ کہنا چاہیے اور ایک استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ اس واسطے کہنا چاہیے کہ اللہ نے اس نیکی کی توفیق دی، ہم شکرانے کے طور پر اس کا شکر ادا کریں اللہ کا۔ اور استغفر اللہ اس واسطے کہیں کہ اللہ جیسا چاہ رہا تھا کہ یہ عبادت کی جائے، میں نے ویسی عبادت نہیں کی، اس واسطے معافی طلب کریں۔ تو پوری زندگی بندے کی جو چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں چاہ رہا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں غلام ہوں، اور اپنی غلامیت کے اظہار کے ساتھ اللہ کو یہ بتائے کہ اللہ آپ آقا ہیں۔ جب زندگی یوں گزرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ایسا ہوگا جیسا غزوہ بدر کے اندر 313 نہتے مسلمان گئے تھے جنہیں لڑنا نہیں آتا تھا، جن کا مقصد لڑائی نہیں تھا، مقابلہ نہیں تھا، اور ان کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فوج کو کھڑا کیا تھا 1000 کی، وہ تربیت یافتہ فوج تھی، مکہ کی وہ تربیت یافتہ فوج۔ اور پوری دنیا جانتی ہے کہ عرب کے لوگ ضدی قوم، لڑنا ان کی فطرت کے اندر داخل تھا، ہزاروں سال تک لڑائیاں کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ ان میں جو غلام ہوتے تھے ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا، انہیں کام سے مطلب ہوا کرتا تھا۔ اور جتنے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں ان میں یا تو شرفا ہیں جنہیں لڑائی سے کوئی مطلب نہیں، شریف لوگ ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، یا غلام ہیں، یعنی یہ 3 ایسی صفات کے حامل ہیں جنہیں لڑائی سے کوئی مقصد نہیں۔ اور ایک طرف انصار مدینہ ہیں، آج بھی جن کی فطرت میں نسلوں میں بالکل ملائم پن، نرم پن موجود ہے، وہ دونوں قومیں ایک ساتھ ملی ہیں، ایک جگہ جا رہی ہیں، ایک الگ مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقصد کے لیے کھڑا کر دیا، پوری قوم ڈٹ گئی، جبکہ فطرت کے اندر لڑائی نہیں تھی، مقصد لڑائی نہیں تھا، نرم دلی تھی، اور مقابلہ کروایا ہے تربیت یافتہ فوج سے، اور فتح دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے کہ جو چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں، لیکن وہ مرضی اللہ کی شامل حال کب ہوتی ہے؟ جب بندہ کوشش کرتا ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بھرا پڑا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب تک قیامت نہ آئے میرے بندے انہی صفات کے حامل ہوں، اور اللہ کی وہ صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر لکھی ہے وہ صفت ہے رحمت والی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے غضب کو جو چیز سب سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والی ہے وہ ہے صدقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ کہا اللہ غصے میں ہو، بندہ اگر صدقہ کرے تو اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے جب بارش نہیں ہوتی، استسقاء کی نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں تو حکم دیا جاتا ہے صدقہ کرو پہلے،
پھر استسقاء کی نماز پڑھی جائے گی، پھر اللہ سے دعا کیا جائے گا تاکہ جو اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، وہ تھوڑا سا کم ہو، ختم ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا غصہ صدقے سے ختم ہو جاتا، لیکن صدقے کی جو صفات ہے، جو خصوصیت ہے، وہ صفت احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر تم اس کو ضائع مت کرو۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ختم کرنے کے لیے، اللہ کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے جو اعمال کرتے ہیں، ان عمل میں رمضان المبارک میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات بڑی کثرت سے ہوا کرتی ہے۔ لیکن صدقہ دینے کا جو طریقہ ہے، جو اندر کیفیت ہونی چاہیے، وہ کیفیت اگر ہمارے پاس ہے تو ہم قابل مبارکباد ہیں، نہیں ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر شخص دنیا کے اندر سیکھ رہا ہے، کوئی ایسا دنیا کے اندر نہیں آیا جس کے سیکھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو۔ تمام لوگ سیکھتے رہتے ہیں، کبھی قرآن سے، حدیث سے، دیگر کتابوں سے، کبھی تجربات سے۔ جب بندہ سیکھنا بند کر دیتا ہے، یہ سوچنے لگتا ہے اب مجھے سب کچھ آتا ہے، وہیں سے گمراہی اس کے لیے مقدر کر دی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم معاشرے میں قرآن پڑھنا جانتے ہیں، حدیث پڑھنا جانتے ہیں، تھوڑا سا جانتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے زیادہ جانکار کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے زیادہ کسی کو فہم نہیں ہوگی، سمجھ نہیں ہوگی، وہیں سے گمراہی مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ صفت ہے شیطان۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو شاگرد بنائیں، اپنے آپ کو سیکھنے والا بنائیں۔ ہم سب، تمام کائنات، جہاں سیکھنے کے حالت میں ہم آ جاتے ہیں، پڑھنے والے بن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت رہتی ہے کہ ہم گمراہی کے راستے پر نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے سیکھنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا داہنے ہاتھ سے صدقہ کریں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بائیں ہاتھ کو کیا خبر داہنا کیا کر رہا ہے، اسے کیا پتا؟ اس کے اندر وہ جان نہیں ہے کہ جو آنکھ کے اندر ہے وہ دیکھ سکے، محسوس کر سکے۔ دل کے اندر وہ کیفیت ہے، دماغ کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جب وہ سگنل دے گا، بتائے گا ہاتھ کو، اس ہاتھ نے یہ کیا تو اسے پتہ چلے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ بتلانا مقصود ہے کہ سب سے قریبی تمہارا کوئی آدمی ہو، بہت قربت ہو، تم نے خرچ کیا ہے، کچھ کسی کو دیا ہے، تو اپنے قریبی آدمی کو بھی پتہ نہ چلنے دے کہ میں نے کیا خرچ کیا ہے۔ خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہو، دینے کا ایک طریقہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیتے ہیں تو علی الاعلان دیتے ہیں، یا چہرے پر شکن ہوا کرتی ہے، یوں دے دیا کرتے ہیں۔ ایسے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے مال چاہیے، کون سا مال؟ جس کو میں اپنے داہنے ہاتھ میں لوں، اسے پالوں، پہاڑ کے برابر بناؤں، اور جب تم آؤ تو اس مال کا معاوضہ اور اجر تمہیں ملے۔ اور جب بے دلی سے دیا جائے گا، کیا وہ اللہ کے ہاتھ میں جائے گا؟ کیا اللہ اسے پالے گا، پوسے گا؟ کیا اللہ اسے اس اجر کو بڑا بنائے گا؟ کیا خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجر کو ہمیں دے دے گا؟ ایسا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد، کائنات کی ساری چیزیں یہ میری پیدا کی ہوئی ہے، میں نے تمہیں دیا ہے۔ تمہیں جو پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکو۔ اور رمضان کا پورا مقصد اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ ساری چیزیں جو حرام کی گئی ہیں دن میں، وہ اس مہینے کے بعد حلال ہے۔ کھانا حلال ہے، بلکہ حکم دیا گیا کھاؤ۔ پینا حلال ہے، پانی پینا، شربت پینا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیو۔ نفسانی خواہشات کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، اللہ نے حکم دیا قربت حاصل کرو۔ لیکن رمضان آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ 3 حلال چیزیں حرام، اور بندہ مان لیتا ہے، اور بندہ مان لیتا ہے۔ کوئی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ غلطی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر غلطی ہو گئی، کوئی بندہ کھا لیا تو یہ مت سمجھنا اس نے غلطی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تصور دیا گویا میں نے اسے کھلایا، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ یہ سمجھ جائے کہ میں نے غلطی کر دی۔ اگر ہوتا ہے ایسا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر غلطی سے اس نے کھا لیا پی لیا تو گویا اس نے کھایا نہیں، اس نے پیا نہیں، بلکہ میں نے اسے کھلایا اور پلایا، کیونکہ اس کے اندر غلطی کا احساس ہوا تھا، وہ نادم ہوا کہ جس وقت اسے یاد آیا حلق کے نیچے لقمہ جانے والا تھا، اس نے اگل دیا، اس نے کلی کی اندر کی ساری چیزیں نکالنے کی کوشش کی۔ یہ ہے ندامت و شرمندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ایک مہینہ تم نے حلال کو میرے حکم کے مطابق مان کر حرام سمجھ لیا ہے، اب آئندہ 11 مہینے ان حرام کو بھی حرام سمجھنا جو علی اعلان قرآن کریم کے اندر میں نے بیان کر دیا ہے۔ سود حرام، شراب حرام، غیبت حرام، چغل خوری حرام، گالی دینا حرام، غصہ کرنا حرام، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرنا حرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حرام کر دیا ہے۔ مال کو گن گن کر رکھنا حرام، زکوٰۃ کا نہ دینا حرام، غریبوں کی امداد نہ کرنا حرام، بیواؤں کی خبرگیری نہ کرنا حرام، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے تو حرام۔ یہ حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیان کر دی ہے۔ کہا جب حلال کو میرے کہنے کی وجہ سے حرام مان لیا تو حرام کو بدرجہ اولا تمہیں مان لینا چاہیے۔ یہ ٹریننگ کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ اگر چاند نکلا اور شعبان سے شوال کی حالات مختلف نہیں ہوئی، جیسے شوال شعبان میں تھے اگر اسی طرح شوال میں رہے رمضان کے گزرنے کے بعد، گویا ٹریننگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں جو کمپنی خرچ کر کے آپ کو ٹریننگ دے، آپ کھڑے نہ اتریں تو آپ کو کمپنی سے باہر کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اپنی صفت بیان کی اللہ الصمد، میں تو بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اس کمپنی کو تمہاری ضرورت ہے، اس واسطے وہ سکھا رہا ہے تاکہ فائدہ حاصل کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر پوری کائنات مل کر، ساری مخلوقات مل کر صبح سے شام تک، صبح سے لے کر شام تک پوری کائنات تمام مخلوق میری عبادت کریں اور یہ سوچیں میری شان کے اندر ذرہ برابر زیادتی ہو جائے گی، تھوڑا میری شان بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی پوری کائنات کی عبادت سے اللہ کی عزت کے اندر ذرہ برابر زیادتی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں پوری کائنات مل کر میری نافرمانی کرے، گناہ پر آمادہ ہو جائے، وہ سوچے آج گناہ ہی گناہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ کائنات تمام مخلوقات میری نافرمانی کر کے یہ سوچے میری شان کے اندر ذرہ برابر کمی آ جائے گی تو ناممکن ہے۔ اللہ الصمد میں بے نیاز ہوں، یعنی میری عبادت آپ کی عبادت سے اللہ کی عزت کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میری نافرمانی، آپ کی نافرمانی، کائنات کی نافرمانی سے اللہ کی شان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت سے میرا اپنا فائدہ، آپ کا اپنا فائدہ وابستہ ہے۔ اور وہ کائنات کہہ رہی ہے جو قادر ہے، حکیم ہے، جبار و قہار جس کی صفت ہے، غفار جس کی صفت ہے، یعنی ایک پتا اس کی اجازت کے بغیر حرکت کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ وہ طاقت اس اللہ کے اندر ہے، اس ذات کے اندر ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے قصور ہو جانے کی بنیاد پر، خطا ہو جانے کی بنیاد پر اگر میرا بندہ ایک بار مجھ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس سے یہ نہیں پوچھتا ہوں غلطی کیوں ہوئی، یہ کیوں کا لفظ میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہہ دیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اسے کافی سمجھ لیا، اس سے سوال و جواب ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایسا میں رب ہوں، ایسا رحیم ہوں، ایسا غفار، ایسا غفور ہوں کہ جب اس نے توبہ کر لیا، جب اس نے معافی مانگ لی، جب اس نے اعتراف کر لیا اپنے جرم کا اور مجھ سے کہہ دیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو وہ فرشتہ جو اس کے گناہوں کو لکھ رہا تھا، شاہد تھا، گواہ تھا، وہ نامہ اعمال جس میں اس کا گناہ لکھا ہوا تھا، دونوں جگہوں سے میں یوں مٹا دیا کرتا ہوں کہ فرشتہ اگر یاد کرنا چاہے تو اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس بندے نے کبھی گناہ کیا تھا، اور نامہ اعمال سے یوں مٹا ہوا ہوتا ہے کہ اگر بندہ دیکھنا چاہے کہ میں نے کبھی غلطی کی تھی تو اسے نامہ اعمال میں وہ چیز لکھی ہوئی یا مٹی ہوئی یا کٹی ہوئی نظر نہیں آنے والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا خلیفہ بنے،
اور خلافت کہا جاتا ہے، خلیفہ کہا جاتا ہے کہ جس کے ہم خلیفہ ہیں اس کی صفات ہمارے اندر کچھ موجود ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ایک کتاب ہم نے نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ یہ ہمیں مخاطب اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہمیں بتا دے، اطلاع دے رہے ہیں کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا فردن فردن اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تم دیکھو اس میں تم کہاں۔ اپنے آپ سے سوال کرو، قرآن سے پوچھو کہ میرا تذکرہ بذات خود اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کیا ہے، تو میں کہاں ہوں؟ اپنے صفات کو ہم اپنے سامنے رکھیں، قرآن کریم سے سوال کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے ذکرکم، تمہارا تذکرہ ہے، اور مجھے مخاطب کیا، آپ کو مخاطب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں اور جب میں پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے مخاطب کر رہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود تم مخاطب ہو، تم سنو، تم عبادت کرو، تم بات مانو۔ تو گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں فرما رہے ہیں جہاں ہمیں یہ لگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں، اس سے پوچھیں قرآن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذکرکم، ہمارا تذکرہ ہے، تمہارا تذکرہ ہے، تو ہم قرآن کریم سے سوال کریں میں کہاں، اور اپنے عادات کو پہلے اپنے سامنے رکھیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یعنی ہمارا تذکرہ یہاں ہے۔ اگر ہم ظالم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ ظلم کرنے والے ہیں تو اپنے آپ کو اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہمارا تذکرہ آ گیا کہ ہم ظالم ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ہم بخیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بخل کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کا تذکرہ کریں گے تو آپ دیکھ لیں ویل لکل ہمزہ لمزہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل ہو، ہلاکت اس کے لیے جو مال کو گن گن کر رکھتے ہیں اور وہ شخص جو چغل خوری کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ویل جنت کے اندر نہیں ہے، جہنم کے اندر ہے۔ اور کون سی وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگ رہی ہے؟ اگر ہم یہ صفات کے حامل ہیں تو قرآن کریم سے سوال کریں میں کہاں ہوں، تو قرآن کریم خود بتائے گا تم یہاں۔ اگر ہم صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں تو قرآن کریم سے پوچھے کون سا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تو قرآن خود کہے گا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ مال جو تمہیں پسند کر رہا، تمہیں پسند ہے، تم جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، بہت چاہتے ہو، چمٹا کر رکھتے ہو، وہ خرچ کرو، تب بر اور تقوی اور نیکی تک پہنچ سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ فقراء اور مساکین اگر مانگنے والے ہیں، نہیں مانگنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کس کا حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کا بھی حق ہے، مانگنے والے کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والے کا حق ہے۔ ہم خرچ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، قرآن کریم سے سوال کریں کہ یہ خیرات مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا تذکرہ میں خرچ کر رہا ہوں، تو سائل کو دے رہا ہوں، مانگنے والے کو دے رہا ہوں، نہ مانگنے والے کو نہیں دے رہا ہوں، یعنی آدھا عمل کر رہا ہوں، آدھا میں نے چھوڑ دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میں جھڑک نہیں سکتا کسی کو مانگنے والے کو۔ اگر میں جھڑک رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کروں، قرآن کریم سے سوال کروں کہ میرا اس میں جب تذکرہ تھا تو میں کہاں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم اللہ کے نیک بندوں میں شامل نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، نرم گفتار۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی مجادلہ کرنے والا، مباحثہ کرنے والا اس سے بحث کرنے لگے تو اس سے الجھے نہ، بلکہ اس سے سلام کرے چلا جائے۔ جب وہ زمین پر چلے تو عقل کر نہ چلے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صفت بتا رہے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ ہمیں بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ صفت ہمارے اندر موجود ہے جو صفت ہمارے علاوہ کسی کے اندر موجود ہے، وہ صفت ہمارے اندر موجود ہے جو ہمارے علاوہ کسی کے اوپر موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہاں تذکرہ کیا، تذکرہ سوچیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر آگے تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو تو کامیابی کیا ہے؟
فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا، فقط فاز، کامیابی کا طریقہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلتے ہوئے راستے سے کانٹے کو ہٹا دو، میں خوش ہو جاؤں گا، پڑوسی کی مدد کر دو، میں خوش ہو جاؤں گا، 1 روپیہ وہ جو خالص میرے لیے دیا گیا ہے میں خوش ہو جاؤں گا، پیاسے کو پانی پلا دو، میں خوش ہو جاؤں گا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ بڑا آسان سودا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیابی کا معیار بتا دیا ہے دنیا کے اندر، جو جہنم سے بچ گیا، جنت کے اندر داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم نے فرمایا والعصر، تمام لوگ زمانے کے قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام لوگ نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ایمانداروں وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والوں کی۔ فرمایا تمام کائنات، تمام انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے اس بندے کے جو ایمان لایا، اس نے نیک اعمال کیے، وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی کا جو معیار ہم نے بنایا ہے، وہ معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مچھر کے پر کے برابر اہمیت نہیں رکھتا۔ انبیاء کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، کامیابی کا معیار بتایا، تب کامیابی چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو، حی علی الصلاۃ، اذان ہو رہی ہے نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، یہ کامیابی ہے، کامیابی کے لیے آؤ، 5 وقت نماز کی پابندی، اور پورا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک، باہر نکل رہے ہیں، دعا پڑھی جا رہی ہے، اے اللہ تیرے فضل کا میں سوال کرتا ہوں۔ محدثین فرماتے ہیں فضل کا مطلب رزق ہوتا ہے، اللہ یہ رزق کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا، جو ہم چاہ رہے ہیں کہ رزق کے دروازے کھل جائیں، اللہ فرما رہے ہیں حی علی الفلاح، نماز میں آؤ، یہی کامیابی ہے، تم باہر جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے رزق اور فضل کا سوال کرتا ہوں۔ جو اللہ کی عبادت کر کے جائے گا، اللہ کا بندہ بن کے جائے گا، گڑ گڑا کر رو رو کر جائے گا، اللہ کی حمد کر کے جائے گا، اللہ سے گفتگو اور بات کر کے جائے گا، اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے جائے گا، وہ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اللہ سے رزق اور فضل کا تلاش سوال کرے گا، کیا اللہ اسے بھی نہیں دے گا؟ کیا اللہ ایسے بندوں کو بھی نہیں دے گا؟ پھر اللہ دے گا کسے؟ مانگنے کا طریقہ حاصل کریں، مانگنے کا سلیقہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کون دکھ اور درد کے ساتھ کپکپانے والے دل، تضرع والے دل کی فریاد کون سننے والا ہے، کون اس کا جواب دینے والا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں۔ اور پھر فرما رہے ہیں الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو رونے والے دل، گڑ گڑانے والے دل کی فریاد کو سن لے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ یہ ظالموں، اے گنہگاروں، اے اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں، آؤ میرے پاس۔ اسرفوا علی انفسہم، کیا سوال کیا، کیا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یعنی کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس راستے پر اللہ کے راستے پر ہم چلیں اور کامیابی نہ ملے، کوئی نہیں سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم سوال کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم سوال کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پناہ چاہتے ہیں۔ ہر نماز میں تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کیوں نہیں سوال کی فریاد کا سن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مطابق تم زندگی گزارو، میں نے کہا کرو تو کرو، نہ کرو تو نہ کرو، یہ بندے کی صفت ہونی چاہیے۔ یہی انبیاء کرام کی خاصیت اور صفت تھی۔ ایک اور چیز، آخری بات، آخری جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں، رحمتوں، کرموں، برکتوں کا یہ مہینہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ وقت رکتا نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے، وقت آتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ ہماری اپنی ضرورت کیا ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم ظہر کی نماز پڑھ کر جائیں، گھر میں لسٹ مل جاتی ہے، آج افطار کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی یہ ضرورت ہے گھر کی، ہمیں اس کی تکمیل کرنی ہے۔ ایک لمبا سفر ہے، طواف بند ہو جائے، اس کی بھی کچھ ضرورت ہے، اس کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے پہلے تیار کر کے یہاں پر لکھ دیا فرشتے کے ذریعے سے، جس دن روح
ہم دنیا کے اندر آئے، انبیاء کرام کی تعلیمات کانوں میں ڈالی گئی ہیں، ہمیں بتایا گیا، بارہا بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں ضرورت کی ہیں تمہارے، ان ضرورتوں کی تکمیل اگر نہ ہو پائی، گھر کے اندر جاؤ افطار ملنے والا نہیں ہے، مر گئے اللہ کے دربار میں چلے گئے، جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، اگر وہ ہم لے کر نہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک تو جنت ہے، جہنم ہے۔ جنت کے لیے شرائط تھی، یہ ضرورتیں تھی، یہ ضرورتیں تکمیل تک نہیں پہنچی، یہ تمہارا مقدر تھا، یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، ان کی شرائطیں تکمیل تک نہیں پہنچی ہیں، لہٰذا یہ تمہیں ملنے والے نہیں۔ اب بچا ایک راستہ، ایک چیز، وہ ہے جہنم، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم گناہ کرو چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ آخری بات کہہ کے زیادہ دیر ہو رہی ہے، بات کو ختم کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ اسرائیلی واقعہ ہے، تھوڑا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نصیحت کی چیز ہے، اس سے ہمارا کوئی عقیدہ جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن ہے کام کی چیز۔ دو لوگوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اکثر موسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہا کرتے تھے جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھنا فلاں چیز۔ کوڑ کا ایک مریض تھا، کوڑ، اور اس کے پورے جسم سے غلاظت نکلا کرتی تھی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو روکا، اس کے پاس سے کوئی گزرتا تھا تو ناک پہ ہاتھ رکھ دیا کرتا تھا، گنا۔ اس نے روکا موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا اللہ سے پوچھنا کہ میں جو پیدا کیا گیا ہوں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہوں، مجھے کیوں اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک عابد سے ہوئی، 500 سال اس نے عبادت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا اللہ سے جا کر سوال کرنا کہ میں نے پوری زندگی بغیر اللہ کی نافرمانی کی عبادت کیا، مجھے کیا ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، دونوں کا سوال نہ کہا کوڑ کا وہ مریض جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، اس نے سوال کیا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، کیا مقصد ہے، اور عابد کہہ رہا ہے کہ عبادت سے مجھے کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کوڑ کے مریض سے کہہ دینا میں جہنم کے اندر جو عذاب دیے جائیں گے، پیپ اور خون جو نکلے گا اس کی ایک نالی بنی ہوگی، جب جہنمیوں کی سزا مجھے زیادہ کرنی ہوگی، دوگنی کرنی ہوگی، تو نالی کے اندر ڈانٹ میں لگاؤں گا، روکوں گا کسی کوڑ ہی سے، کسی کوڑ کے مریض سے، اور اس عبادت گزار سے کہنا کہ 500 سال کی عبادت کی بنیاد پر اللہ نے ایک محل تیار کیا تمہارے لیے۔ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر اس عبادت گزار بندے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے 500 سال عبادت سے ایک محل تیار کیا۔ اس نے کہا ایک محل، یعنی حقیر اسے لگا کہ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک محل تیار کیا۔ تو اس نے کہا صرف ایک محل میرے اس عبادت کا بدلہ؟ اس نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اس کوڑھی کے پاس، اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس واسطے پیدا کیا ہے جب جہنمیوں کی سزا دوگنی کرنی ہوگی تو تمہیں ڈانٹ نالی کا بنایا جائے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کم سے کم اللہ کے کسی کام میں آؤں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے، اللہ سے گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کر خوشخبری پلٹ کر سناؤ۔ اس عبادت گزار سے کہنا کہ اب جہنم کے اندر جہنمیوں کی سزا کے لیے جو نالی بنائی گئی ہے اس کا ڈانٹ کوڑھی کو رکھا گیا تھا جس سے لوگ گھن کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بدل دیا فیصلہ۔ اب سزا دوگنی کرنے کے لیے تمہیں جنت کے اندر ایک محل بنایا گیا تھا، ناشکری کی بنیاد پر وہ محل چھین لیا گیا ہے، اب ڈانٹ تمہیں بنایا جائے گا۔ اور اس کوڑ کے مریض سے جا کر کہنا کہ ایک شکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا 500 سال عبادت کا جو محل تیار کیا گیا ہے اب اس عبادت گزار کو نہیں تمہیں دیا جائے گا۔ یہ شکر کی فضیلت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کریم نے کہا، اور اسی کے ساتھ کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں ان کے اعمال میں، ان کی نعمتوں میں میں اضافہ کرتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن ناشکرے جو ہوا کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا معاملہ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ